بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقامت یعنی تکبیر کا مسنون طریقہ۔ اقامت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اولاً ایک سانس میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے اور ہر اللہ اکبر کی راہ پر سکون کیا جائے، اور اگر ملا کر پڑھیں تو راہ پر زبر کی حرکت ظاہر کرے۔ راہ پر پیش پڑھنا خلاف سنت ہوگا۔ اس کے بعد ایک سانس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھے اور اللہ کی ہاں پر سکون کرے۔ اس کے بعد ایک سانس میں اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھے اور ہر کلمے پر آخر میں سکون کرے، اعراب ظاہر نہ کرے۔ اسی طرح ایک ایک سانس میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے۔ اس کے بعد قد قامت الصلاۃ الگ الگ سانس میں کہے، پھر اللہ اکبر ایک سانس میں اور لا الہ الا اللہ ایک سانس میں کہیں۔ اقامت میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر منہ پھیرنے کا حکم۔ جس طرح اذان میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر چہرہ دائیں بائیں پھیرا جاتا ہے، اسی طرح اقامت میں بھی پھیرنا چاہیے۔ مؤذن کے علاوہ دوسرے کا تکبیر کہنے کا حکم۔ اگر مؤذن اقامت کے وقت حاضر نہ ہو تو دوسرے کے لیے بلا کراہت تکبیر کہنا جائز ہے، اور اگر موجود ہے اور اپنی موجودگی میں دوسرے کے تکبیر کہنے کو ناپسند کرتا ہو تو دوسرے کے لیے بلا اس کی اجازت کے تکبیر کہنا مکروہ ہے، اور اگر معلوم ہو کہ مؤذن دوسرے کے تکبیر کہنے سے ناراض نہ ہوگا بلکہ خوش ہوگا تو پھر دوسرے کے تکبیر کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا اقامت پہلی صف میں ہی ضروری ہے؟ نماز میں اقامت کہنے والا کسی بھی صف میں کہیں بھی کھڑے ہو کر تکبیر کہہ سکتا ہے۔ پہلی صف میں یا امام کے عین پیچھے یا دائیں بائیں ہونا ضروری نہیں ہے۔ اذان سے پہلے سنتیں پڑھنے کا حکم۔ اگر کسی نماز کا وقت ہو چکا ہے لیکن ابھی مسجد میں اذان نہیں ہوئی ہے تو اگر کوئی شخص اس نماز کی سنتیں پڑھنا چاہتا ہے تو اذان سے پہلے سنتیں پڑھنا درست ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اذان کے بعد سنتیں پڑھی جائیں۔ اقامت سے کچھ پہلے مسجد میں پہنچا تو کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص مسجد میں ایسے وقت میں پہنچا کہ جماعت کھڑی ہونے میں 1 یا آدھا منٹ باقی ہے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ بیٹھ کر کے انتظار کرے۔ کھڑے کھڑے جماعت کھڑی ہونے کا انتظار کرنا مکروہ ہے۔